اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف روحی و ارواحنا لہ الفداء لمقدم ترابہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ دو روز سے گفتگو اس موضوع پر ہو رہی تھی کہ بظاہر جن اعمال کو ہم اپنے عبادات میں شمار کرتے ہیں، عبادات فقط اسی میں محدود نہیں ہے۔ عبادات کا دائرہ بہت ہی وسیع ہے اور اس کی چند مثالیں آپ لوگوں کی خدمت میں نے عرض کی تھی۔ جیسا کہ رزق حلال کمانا، عالم کو دیکھنا، اور کل رات کو میں نے چند روایات مولا امیر المومنین کی مطالعہ کی تو اس میں تھا کہ افضل العبادہ غلبۃ العادہ۔ مولا فرماتے ہیں افضل ترین عبادت وہ ہے کہ انسان اپنی عادتوں کے اوپر غلبہ پائے۔ وہ لوگ کہ جو اپنا نفس کا محاسبہ کرتے ہیں، روز و شب اپنے نفس کو نظر میں رکھتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، محاسبہ کرتے ہیں، ان لوگوں کو معلوم ہے کہ ان کی کون کون سی عادتیں جو ہیں وہ خراب ہیں۔ ایک عادت کو ترک کرنا کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ مولا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں ریاضت الجاہل و رد المعتاد عن عادت کالمعجز۔ کسی جاہل انسان کو تربیت کرنا یا انسان کا اپنی عادت پر غلبہ پانا اور بری عادت کو چھوڑنا یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ آپ ایک چھوٹی سی اپنی عادت کو دیکھیں، اگر وہ صحیح نہیں ہے تو اس کے اوپر غلبہ پانے اور اس کو ترک کرنے میں انسان کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کتنی کوششیں کرنی پڑتی۔ آج ایک روایت طویل جو آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ بعض اوقات ایک بہت عظیم عمل کو جو ہے وہ معیوب سمجھنے لگتے ہیں۔ تعلیمات اسلام کا صحیح معنوں میں نہ سمجھنا، ایک عظیم عبادتوں کو ہم لوگ اپنی ذلت سمجھتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو ایک مثال دیتا ہوں۔ مثلاً ہمارے کلچر میں خواتین سے کام لینا ایک خاندان کی رسم اور اصول میں شمار ہوتا ہے اور مرد کی مردانگی شمار ہوتی ہے۔ خصوصاً ہمارے بر صغیر میں اور خاص طور پر میں اندرون سندھ میں رہا ہوں، اصلا مرد ایک پلیٹ اٹھا کر کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ برتن دھونا تو دور کی بات ہے، خود سارا دن بیکار بیٹھے رہے
خواتین مثلا تھر کے اندر آپ لوگ جائیں، بیچاری گھاس وہ کاٹتی ہیں، بچے وہ پالتی ہیں، پانی وہ بھر کے لے کر آتی ہیں، اور پھر ذرا ذرا سی بات کے اوپر جو ہے وہ ان کے شوہر ان کو مارتے بھی ہیں، ان کے اوپر تشدد بھی کرتے ہیں۔ پاکستان میں یہ مثالیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں، روزانہ اخباروں میں چھپتی ہیں۔ ایک اسلام نے جس کو بہت عظیم عبادت شمار کی ہے، اپنی بیوی اور اپنے خانوادے اور اپنے گھر کی خدمت کو، ہمارے کلچر کے اندر اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام سے بڑھ کر کون ہے؟ جب گھر میں آتے ہیں، جیسا کہ 2-3 روز پہلے بھی میں عرض کر رہا تھا، افشاء السلام، سلام کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں، پہلے گھر والوں کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ اب علی جیسا انسان جب گھر آئے گا تو آپ کو پتہ ہے کہ مولا امیر المومنین گھر کے باہر کتنے امور کو انجام دیتے ہیں۔ غریبوں کے مسائل ہیں، اختلافات ہیں، فیصلے کرنے ہیں، حکومتی مسائل ہیں، سیاسی مسائل ہیں، بعض اوقات جنگیں ہیں، بعض اوقات مسافرتیں ہیں۔ ان تمام امور کو انجام دینے کے بعد گھر پر آ کر یہ نہیں کہتے ہیں کہ زہرا میں بڑا تھکا ہوں، مجھے آرام کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں پر مرد جب کسی کام سے آتا ہے تو ہوتا ہے مجھے بس کھانا دے دو، میں بڑا تھکا ہوں، میں سو جاؤں۔ یہ جملے بڑے گھر کے اندر خطرناک ہیں۔ اگر اسی کی جگہ وہ یہ جملہ اگر گھر میں استعمال کرے کہ زہرا پہلے میں نماز پڑھ لوں پھر کھانا کھاؤں گا، بچہ جو اس کے سامنے بیٹھا ہے وہ اس کو سن رہا ہے، وہ متاثر ہوگا، وہ کہے گا نہیں نماز کی کوئی اہمیت ہے۔ لیکن اگر کہ میں بڑا تھکا ہوں، بعض اوقات انسان جو ہے وہ غصے میں آ جاتا ہے، جوش میں آ جاتا ہے، ذرا سا گھر والوں نے کچھ کہا، تمہیں پتہ نہیں ہے میں تھکا ہوا آیا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، یہ بات بعد میں کر لیتے تم۔ اس کے برعکس مولا امیر المومنین تمام امور کو انجام دینے کے بعد جب گھر میں داخل ہوتے ہیں پہلے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم۔ سلام کرنے کے بعد جناب سیدہ کو فرماتے ہیں ظاہر گھر کا کوئی کام نہیں ہے میں تمہارے لیے انجام دوں۔ بیوی بہت منع کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود مولا امیر المومنین جو ہے جناب سیدہ کا ہاتھ بٹھاتے ہیں۔ روایت جامع الاخبار میں گھر اور بیوی کی خدمت کے متعلق پیغمبر اکرم نے 14 اجر و ثواب اس روایت کے اندر گنوائے ہیں۔ کون سا اجر و ثواب ہے کہ جو پیغمبر اکرم نے وعدہ نہ کیا ہو کہ پروردگار اس کو دے گا، کہ جو بیوی اور گھر کی خدمت کے متعلق ہے؟ فرماتے ہیں کہ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں میں ایک روز زہرا کے قریب بیٹھا ہوا تھا اور میں دال کو بین رہا تھا۔ اس موقع کے اوپر پیغمبر اکرم داخل ہوئے۔ پیغمبر اکرم نے سب کو سلام کیا اور فرمایا کہ اے ابو الحسن یا علی، تو میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ اس کے بعد فرمایا کہ علی میں جو کہہ رہا ہوں اسے سنو، چونکہ میں جو کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں بلکہ پروردگار عالم کی طرف سے مجھ پر وحی ہوتی ہے تو میں ادا کرتا ہوں، میں وہی کہتا ہوں جو وہی مجھے حکم دیتی ہے۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے مولا امیر المومنین کو پیغمبر اکرم نے بیوی اور گھر کی اندر خدمت کے اجر و ثواب کو گنوانا شروع کیا۔ پہلا فرمایا جو شخص اپنی بیوی کی گھر میں مدد کرے گا پروردگار عالم اس کو 1 سال عبادت کا ثواب عطا کرے گا۔ اور یہ عبادت بھی کس طرح اس نے انجام دی ہوگی کہ دن کو روزے میں روزے دار اور رات کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کرنے والا۔ تھوڑی سی مدد کی آپ نے، دال بھی نہیں ہے، تھوڑا سا جھاڑو لگایا ہے، 2 برتن دھوئے ہیں، اس کا اجر و ثواب پروردگار عالم اس مرد کو اتنا دیتا ہے کہ 1 سال عبادت کا اس کو ثواب دے گا
اور وہ عبادت کہ جو اس نے دن میں روزے رکھ کر اور رات کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کی ہو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں جو اپنی بیوی کی خدمت کرے گا پروردگار عالم اس کو صابرین کا ثواب عطا کرے گا۔ قرآن مجید میں وہ آیت شریفہ جس میں کہا ہے کہ جب کچھ لوگ جنت کے اندر جائیں گے تو ملائکہ ان کو کہیں گے السلام علیکم، یہ جنت آپ کی ہے، جس مقام پر بھی آپ بیٹھ جائیں، جس مقام کو بھی آپ اختیار کر لیں۔ تو وہ پوچھیں گے کہ آیا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے جو دنیا کے اندر مشکلات و مصائب کے اوپر اور راہ خدا میں جہاد میں تم لوگوں نے صبر کیا ہے، پروردگار عالم نے تمہیں یہ صبر کا اجر و ثواب عطا فرمایا۔ کہا کہ جو شخص بیوی کی خدمت کرے گا، دیکھیں کیا یہ وہ عادت ہے گھر کے اندر خدمت کرنا، برتن دھونے کا، کپڑے دھونے کا، گھر کی صفائی کرنے کا کیا اجر و ثواب ہے۔ اس کے بعد فرمایا خدا صابرین کا اس کو ثواب دے گا اور اس کو یعقوب و داؤد و عیسیٰ علیہ السلام کا ثواب عطا کرے گا۔ کیا زحمتیں اٹھائیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے، کیا مصیبتیں اٹھائیں، حضرت عیسیٰ نے کیا مشکلات اٹھائیں، پریشانیاں اٹھائیں، داؤد علیہ السلام نے کیا مشکلات اٹھائیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یا علی جو اپنے بیوی کی گھر میں خدمت کرے گا یا اپنے گھرانے کی خدمت کرے گا اور اس کو اپنے لیے آر محسوس نہ کرے، شرمندگی محسوس نہ کرے۔ ہمارے یہاں پر بہت ہی اگر کسی کے سامنے کا بچہ بھی اپنا اٹھا لیا کہ ہے یہ حالت ہو گئی ہے کہ اب بچے بھی مرد اٹھانا شروع ہو گیا، میرے ساتھ تو یہ وقت گزرے ہیں نا، بچے کو باپ فیڈر پلا رہا ہے، کہا او یہ مردوں کے کام نہیں ہے، بچہ اپنے بچے کو فیڈر پلا رہا ہے، اپنے بچے کو دودھ پلا رہا ہے، کہا یہ مردوں کے کام نہیں ہے تو عورتوں کے کام۔ اور اس کے بعد بیچارہ کوئی کام بھی کرتا ہے تو ڈر ڈر کے شرما کے کرتا ہے۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں جو اپنے خانوادے کی گھر میں خدمت کرتا ہے اور اس کو اپنے لیے شرمندگی محسوس نہ کرے، خداوند عالم اس کو شہداء کے اندر محسوب کرتا ہے، اس کا حساب شہداء کے اندر کرتا ہے۔ ملائکہ اس کا نام شہداء کی فہرست میں لکھو جو گھر کے اندر اپنے خانوادے کے لیے مدد کرے، اور اس کو 1000 شہید کا ثواب عطا فرماتا ہے، روز و شب اس کے لیے 1000 شہیدوں کے ثواب کو لکھتا ہے۔ چوتھا اجر جو ہے وہ فرمایا کہ جو شخص بھی اپنے گھرانے کی خدمت کے لیے ایک قدم اٹھاتا ہے، پروردگار عالم اس ہر ایک قدم کے بدلے اس کو ایک حج و عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ عبادات پروردگار عالم نے فقط یہ نہیں کہا کہ تم میرے گھر پر آؤ یا فلانی جگہ پر جاؤ عبادت زیادہ ہو جائیں گی، پروردگار عالم نے اپنے گھر کے اندر اتنی عظیم عبادتوں کے مواقع فراہم کیے ہیں، لیکن یہ ہمارے معاشرہ ہے کہ جس نے اس کو تبدیل کیا، ہمارے اسلامی کلچر کو تبدیل کیا، ہمارے اقدار کو تبدیل کر دیا۔ وہ جو بیوی اور خانوادے کی اتنی عظیم خدمت کے اتنے عظیم و اجر و ثواب تھے، آج اس کو غیرت کا مسئلہ بنا کر کہا نہیں، مرد کا کام یہ ہے بس چارپائی پہ بیٹھے، ہر چیز اس کے سامنے حاضر ہو۔ فرمایا کہ حج عمرے کا ثواب، اور اس کی بدن کے اندر جتنی رگیں ہیں ان رگوں کے برابر ایک گھر عطا نہیں کرے گا، بلکہ فرمایا ان ہر رگوں کے بدلے ایک شہر اس کو عطا فرمائے گا۔ اب مجھے نہیں پتا، ڈاکٹرز بتائیں گے کہ انسان کی بدن میں کتنی رگیں ہیں، کہا کہ جتنی رگیں ہیں اس کے برابر جو ہے اس کو ایک شہر عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یا علی 1 گھنٹہ اپنے گھر میں خدمت کرنا 1000 سال 1000 حج اور 1000 عمرے سے بہتر ہے۔ 1 گھنٹہ کام، 1 گھنٹہ گھر کے اندر کوئی کام کرے انسان، یہ اس کا اجر و ثواب۔ اب اس کے بعد ایک آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں، انشاءاللہ یہ حدیث ختم ہے۔ فرمایا کہ اپنے گھر والوں کی خدمت کرنا 1000 بندوں کو آزاد کرنے، 1000 جہاد اور 1000 بیماروں کی عیادت کرنا اور 1000 نماز جمعہ میں شرکت کرنا
اور 1000 تشییع جنازے میں شرکت کرنے سے بہتر ہے. 1000 بھوکوں کو کھانا کھلانے اور 1000 برہنوں کو لباس پہنانے سے بہتر ہے. اور 1000 قیدیوں کو راہ خدا میں آزاد کرنے سے 1 گھنٹہ خدمت جو ہے وہ گھرانے کی وہ افضل ہے. اس کے بعد فرمایا کہ 7واں ثواب خدمت کرنا جو ہے وہ گھرانے کی خدمت کرنا، 1000 دینار صدقہ دینا، وہ بھی درویشوں کو صدقہ دینے سے بہتر ہے. اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ اپنی گھر والوں کی خدمت کرتے ہیں، یہ جامع الاخبار میں حدیث ہے، بہار میں بھی ہے، بہت جگہوں کے اوپر ہے. اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں آپ کو اس کا متن اور ایڈریس بھی لا کے دے دوں گا، وہیں سے یہ میں نے پرنٹ لیا ہے. فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر کی خدمت کرتا ہے، اپنے عیال کی خدمت کرتا ہے، اپنی بیوی کی خدمت کرتا ہے، وہ شخص اس طرح ہے، اس کے لیے تورات، انجیل، زبور اور قرآن پڑھنے سے بہتر ہے. یہ پیغمبر اکرم ارشاد فرما رہے ہیں. یعنی اپنے گھر والوں کی خدمت کرنا زبور، انجیل، تورات، حتیٰ قرآن پڑھنے سے افضل ہے. اور 1000 اسیروں کو خرید کر آزاد کرنے سے راہ خدا میں بہتر ہے. اور تحصیل کہ قرآن پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے، لیکن پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ حتیٰ قرآن پڑھنے سے بھی اب بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے گھر والوں کی خدمت کرے. اس کے لیے فرمایا کہ 1000 اونٹوں کو ضرورت مندوں کو صدقہ دینے سے بہتر ہے کہ انسان اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کی خدمت کرے. اس کے بعد عجیب 10واں مقام فرماتے ہیں، جو شخص اپنے بیوی بچوں کی خدمت کرتا ہے اس وقت تک وہ دنیا سے نہیں جاتا ہے جب تک کہ بہشت میں اپنے مقام کو نہ دیکھ لے. بالکل اسی طرح جیسے شہید جب تک اس وقت تک دنیا سے نہیں جاتا ہے جب تک کہ وہ اپنا بہشت کے اندر مقام کو نہ دیکھ لے. اس کے بعد فرمایا یا علی، جو لوگ اپنے گھر والوں کی خدمت میں شرمندگی محسوس نہ کرے، پروردگار عالم اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا. یہ جملہ سنیں آپ لوگ، یا علی، اپنے بیوی بچوں کی خدمت کرنا بڑے بڑے گناہان کبیرہ کا کفارہ ہے. ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ طویل دعاؤں کو پڑھے، انسان جو ہے وہ پیسہ خرچ کرے، مال خرچ کرے راہ خدا میں. نہیں، پروردگار عالم نے بغیر کسی مال کے خرچ کرنے کے اور اپنے بدن کو زحمت میں ڈالنے کے سادہ سا کام اپنے گھرانے کی خدمت کرے، پروردگار عالم اس کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرے گا. اور غضب الہی کو یہ ٹھنڈا کرتا ہے. اور اس شخص کا مہر حور العین ہے. بیوی بچوں کی خدمت کرنا حسنات اور درجات کو زیادہ کرتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں یا علی، وہی شخص اپنے بیوی بچوں کی خدمت کرے گا جو سچا انسان ہوگا، صدیق ہوگا، سچا انسان ہوگا. خوبصورت جملہ ہے یہ پیغمبر اکرم کا. منافق اور جھوٹے لوگ کبھی اپنے گھر کی طرف توجہ نہیں دیتے. میں ان تمام خواتین سے یہ عرض کروں گا کہ اپنے اس شوہر کے اوپر کبھی شک نہ کریں، کبھی اس کے اوپر کوئی شبہ نہ کریں کہ جس کا ہم و غم 24 گھنٹے آپ اور آپ کا گھر ہوتا ہے. وہ آپ کے گھر کی ضروریات کو پورا کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، آپ کی تھوڑی تھوڑی زحمتوں کو دور کرنے کی اور آپ کی تکلیفوں کو دور کرنے کی فکر میں رہتا ہے. یہ وہی شخص یہ کام کر سکتا ہے، اپنی بیوی کی خدمت کر سکتا ہے، اپنے گھر کی خدمت کر سکتا ہے، اپنے بچوں کی، کہ جو اپنے گھر سے اور اپنی بیوی کے ساتھ سچا ہو. اور پروردگار عالم یہاں وہ سچا ہوگا جو اپنے گھر کے بچوں کی خدمت کرے گا، یا کوئی شہید کا مقام رکھنے والا شخص جو ہے نا وہی اپنی بیوی بچوں کی خدمت کر سکتا. اور پروردگار عالم ایسے انسان کو دنیا اور آخرت کی
خیر عطا فرمائے گا۔ اب یہ روایت ہے، اس کا میں یہ بیوی کی خدمت کے متعلق اور بچوں کی خدمت کے متعلق تھا۔ آیا بیوی کے اوپر بھی کوئی ذمہ داریاں ہیں؟ میں فقط دو باتیں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جب جناب سیدہ کی شہادت کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے مولا امیر المومنین کو بلایا اور مولا امیر المومنین سے ایک سوال کیا فقط، یا علی آپ مجھ سے راضی ہیں؟ شوہر کو راضی کرنا خاتون کی عظیم عبادتوں میں سے ہے، اور اگر وہ اس مرحلے کے اوپر ناکام ہو گئی کہ اس کا شوہر یہ کہے کہ نہیں میں تو اس سے راضی نہیں ہوں، اس کی کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہے، اس کی کوئی ریاضت بھی قبول نہیں ہے۔ مولا امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی خاتون قبر میں جائے گی، پہلا سوال جب اس سے کیا جائے گا یہی ہوگا، آیا تیرا شوہر تجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے؟ شوہر کی رضایت کو حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ جناب سیدہ سے کوئی پوچھے کہ کس طرح علی کی رضایت کو حاصل کیا۔ دوسری بات جو میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں گا یہ ہے کہ خانوادے کی خدمت کو اتنا اجر و ثواب کیوں دیا؟ پروردگار عالم اتنا اجر و ثواب دینے کی وجہ شاید یہ ہو کہ جب مرد اور بیوی اور شوہر مل کے کام کریں گے ان کے اندر وحدت ہوگی، ان کے گھرانے کی بنیادیں مضبوط ہوگی، ان کے اندر محبت ہوگی، ان کے اندر وحدت ہوگی۔ اس لیے اتنا عظیم کہا کہ دونوں مل کر کام کریں۔ حالانکہ جب جناب سیدہ کی شادی ہوئی تھی تو کاموں کو پیغمبر اکرم نے اس طرح تقسیم کیا تھا کہ علی گھر کے باہر کے کام انجام دیں گے اور زہرا گھر کے اندر کے کاموں کا انجام دے گی۔ لیکن مولا امیر المومنین اس کے باوجود آتے ہیں پوچھتے ہیں زہرا کوئی کام ہو تو بتاؤ، یا علی کوئی کام نہیں ہے، لیکن پھر بھی علی علیہ السلام جناب سیدہ کے ساتھ کام میں مزے۔ یہ بڑے انسانوں کی دلیل ہے، بڑے انسانوں کی علامت ہے، یہ باکمال لوگوں کا ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر بالکل ایک خادم بن کر رہتے ہیں۔ جو لوگ حاکم بن کے رہتے ہیں اپنے گھر کے اندر وہ بالآخر ایک روز ذلیل ہوتے ہیں۔ میں یہاں پر آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں گا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا کہ جب کوئی پریشانی ہوتی تھی اور مشکل ہوتی تھی تو وہ اپنے بیوی بچوں کو بٹھاتے تھے اور ان سے کہتے تھے میں دعا کروں گا تم آمین کہنا۔ کیا امام دعا کرے پروردگار عالم اس کی دعا کو رد کر دے گا؟ ممکن ہے یہ بغیر؟ لیکن امام علیہ السلام اپنے بیوی اور بچوں کو بٹھا کر دعا مانگتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں تم آمین کہو۔ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں امام دو باتوں کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ ایک یہ کہ میں اپنے بیوی اور بچوں کے بغیر مکمل نہیں ہوں۔ ہر وہ انسان جو سمجھتا ہے کہ نہیں مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، یہ تعلیمات اسلام نہیں ہے۔ انسان کسی بھی مقام کے اوپر پہنچ جائے، کسی بھی مرتبے کے اوپر پہنچ جائے، اپنے بیوی بچوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بیوی اور بچے اس کی زندگی کی زینت ہیں۔ پروردگار عالم نے اس کو بیوی کو دیا تاکہ اس کو سکون فراہم کرے۔ پروردگار عالم نے اس کو بچوں کو اس لیے عطا کیا کہ اس کے بڑھاپے میں اس کی مددگار بن سکیں، مشکلات میں اس کے مددگار بن سکیں۔ ایک تو مولا فرماتے ہیں مجھے تمہاری ضرورت ہے، مجھے تمہاری آمین کی ضرورت ہے، مجھے تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں امام علیہ السلام کہ میرا تم پر اعتماد ہے، میرا تم پر اعتماد ہے۔ بس عزیزو، جب انسان مل جل کر کام کرتا ہے تو اس کے اندر پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، وحدت ہوتی ہے۔ آج یورپ کے اندر کرونا نے وہ جو بڑے تہذیب اور تمدن کے نعرے لگاتے تھے یورپ اور امریکہ والے، آج ان کے تہذیب کی پول کھول کے رکھ دی ہے۔ برطانیہ کا ایک وزیر کہتا ہے کہ جب بھی ہمارے یہاں چھٹیاں ختم ہوتی تھیں تو ہم لوگ یہ دیکھتے تھے کہ طلاق کا ریشو بڑھ چکا ہے۔ کہتا ہے کہ 1-1.5 مہینے کے چھٹیوں کے اندر طلاق کا ریشو اتنا بڑھ جاتا ہے، چونکہ میاں بیوی جب گھر پر ہوتے ہیں تو ان کے اندر تشدد ہوتا ہے، اختلافات ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، حتیٰ قتل بھی کر دیے جاتے ہیں۔ مجھے کرونا سے بہت ڈر لگ رہا ہے کہ اگر کرونا کے ذریعے 3, 4, 6 مہینے کے لیے یہ اپنے گھروں کے اندر قید ہو گئے تو ہماری طلاق کا ریشو کہاں پر پہنچ جائے گا۔ اسلام
شوہر کو بیوی کے قریب اور بیوی کو شوہر کے قریب بٹھانے کو اتنی بڑی بڑی عبادتیں شمار کرتا ہے، کیونکہ یہ نظریہ اور یہ تعلیمات یورپ اور امریکہ کے کثیف معاشرے کے اندر نہیں ہے، لہذا وہ ایک دوسرے کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ اسلام میاں بیوی کے قریب بیٹھنے کو عبادت شمار کرتا ہے اور وہ ایک دوسرے کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں۔ شاید یہ گھر کے باہر ان کی اقدار اور اخلاقیات کے نقائص کی علامت ہے۔ وہ دوسرے مردوں کو خاتون برداشت کر لیتی ہے باہر، لیکن گھر کے اندر اپنے شوہر کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی مرد گھر سے باہر دوسری خواتین کے قریب بیٹھنے کو تیار ہے، لیکن گھر میں اپنی بیوی کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ وہ نقائص اور عیب ہیں ان کے اخلاق کے اور ان کے کلچر کے کہ جو اب کرونا کے ذریعے واضح ہو رہے ہیں۔ تہذیب بعض ملکوں کے اندر اسی کرونا کے ذریعے گناہوں کے بازار زیادہ گرم ہو گئے۔ ہندوستان میں دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ شراب پی جا رہی ہے، قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ جب ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے ہم در خدا پر جاتے ہیں، بارگاہ خدا میں جاتے ہیں، پروردگار اعظم سے التماس کرتے ہیں، پروردگار تو ناراض ہو گیا، ہمیں پتہ ہے تو ہم سے ناراض ہے۔ تیرے حبیب نے فرمایا تھا ایک زمانہ وہ آئے گا میری عبادت فقط ماہ رمضان میں ہوگی۔ اس سال تو پروردگار تو اتنا ناراض ہے کہ تو نے ماہ رمضان میں بھی اپنے گھر کے دروازے ہمارے اوپر بند کیے۔ مسلمان کو جب کوئی مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے یا کوئی آفت آتی ہے، وہ بارگاہ خدا میں اپنے گناہوں کا احترام کرتا ہے، شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، اقرار کرتا ہے پروردگار میں نے خطا کی ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت کو طلب کرتا ہے، کسی طرح چاہتا ہے کہ خدا کو راضی کرے۔ لیکن آج یہ ہندوستان کا معاشرہ روز اخباروں میں آ رہا ہے، کئی کلومیٹر کی لائنیں لگی ہوئی ہیں شراب کو خریدنے کے لیے۔ ہالینڈ والوں نے جوانوں کے لیے ایک عجیب نسخہ کرونا کا جو ہے وہ بتایا، یعنی معصیت پر معصیت کیے جا رہے ہیں۔ لہذا عزیزو، وہ لوگ کہ جو یورپ اور امریکہ کے کلچر سے بڑے متاثر ہیں، میں ان لوگوں کی خدمت میں عرض کروں گا یہ کلچر ہے ان کا کہ 2 دن گھر میں بیٹھے ہیں، بیویوں کو مار رہے ہیں، بیوی شوہر کو مار رہی ہے، وہ اس سے لڑ رہا ہے، وہ اس سے لڑ رہا ہے۔ لیکن یہ اسلام ہے کہ اتنی پیار محبت کی دعوت دی ہے۔ اور بس یہاں پر آپ لوگوں کی خدمت میں اتنا ہی میں عرض کروں گا کہ عزیزو، کام کرنے سے گھبرائیں نہیں۔ ایک شخص نے پوچھا مولا میری روزی تنگ ہے مولا امام حسن علیہ السلام سے، کیا کروں میں؟ مولا نے فرمایا 2 کام میں تجھے بتاتا ہوں کر۔ ایک کام تو یہ ہے کہ جو شخص اپنے گھر کے برتن دھوتا ہے پروردگار عالم اس کی روزی میں وسعت عطا کرتا ہے۔ خود دھوئیں۔ میں کسی گھر میں معصیوں کا انکار نہیں کرتا ہوں، پیسے ہیں ٹھیک ہے، گھر والوں کے لیے آپ لوگ معصیاں رکھیں، دوسرے خدمت کریں، لیکن جس برتن کو آپ اپنے ہاتھ سے دھوئیں اور جو ماسی نے دھویا ہے دونوں کو رکھ کر دیکھیں، جو آپ نے دھویا ہے وہ منہ سے بولے گا کہ آپ کا دھلا ہوا ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان اپنی چیز کو گندہ رکھنا پسند نہیں کرتا ہے۔ مجھے نہیں پتا یہ انسان کہ ذاتی طور پر اخلاقی طور پر اتنا گندا ہو جاتا ہے کس طرح اس کو برداشت کرتا ہے۔ انسان ایک دھبا پہننے کے بعد قمیض کے اوپر اگر ایک دھبا لگا ہو وہ کسی محفل میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم ہزاروں دھبے انسان کے اوپر لگے ہوتے ہیں وہ کس طرح بارگاہ خدا میں چلا جاتا ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ معصیے نہ رکھیں معصیے، لیکن یہ بات یاد رکھیں گھر میں برکت اس وقت ہوتی ہے، گھر میں محبت اس وقت ہوتی ہے کہ جب گھر والے مل کر اپنے گھر کا کام کریں، جیسے جناب سیدہ اور مولا امیر المومنین علیہ السلام کرتے تھے۔ تو مولا سے پوچھا کہ مولا میرے روزی تنگ، مولا نے فرمایا کہ اپنے گھر کے برتن دھویا کر، اور دوسرا اپنی دہلیز کو صاف کرو۔ اگر اس کو دوسرے معنوں کے اندر ہم ترجمہ کریں تو یہ ہوگا کہ اپنے گھر میں جھاڑو خود لگاؤ، اس کا کچرا خود اکٹھا کرو۔ یہ گھر کی وہ خدمت ہے کہ جو پروردگار عالم نے کہا کہ جو شخص بھی اس طرح سے کام کرے گا میں اس کی روزی میں برکت عطا کروں گا اور اس کی روزی کو وسیع کروں گا۔ لہذا عزیزو، اس کرونا کے اندر اگر آپ لوگ تشدد سے بچنا چاہتے ہیں
تو مل کر کام کریں، وحدت کے ساتھ کام کریں۔ جب جناب ختیجہ پیغمبر کے ساتھ مل کر کام شروع کیا، پیغمبر نے جناب ختیجہ کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کیا، دو افراد نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا۔ آج دنیا میں کوئی کونا ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر اسلام کی آواز نہ ہو، اسلام کا پرچم سر بلند نہ ہو، اسلام کے پیروکار موجود نہ ہو۔ جناب سیدہ اور جناب علی علیہ السلام نے مل کر کیا خدمات معاشرے کی انجام دی ہیں۔ اسی طرح جناب زینب نے اور جناب عبداللہ نے مل کر کس طرح کی۔ تو اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس کرونا کے اندر ایک پرامن، پر فضا، محبت سے پر فضا کو اگر آپ لوگ قائم کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کوشش کریں گھر کے اندر مل جل کر کام کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں۔ جب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں گے محبت ہوگی، وحدت ہوگی۔ خداوند عالم ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور اس ماہ رمضان میں ہماری عبادات اور اطاعتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ۔